رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں پروٹوکول دیا ہے۔ اس مہینے میں بہت سی خصوصیات اور بہت سے فضائل ہیں۔ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے روزے داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی بلائیوں سے محروم رہا وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس رات میں قیام کرنے کی، اس رات میں نیکیاں کرنے کی، اس رات میں صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں۔ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم کی آگ سے آزادی دی جاتی ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن قرآن اور روزہ گواہی دیں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے، میں نے اس کو بھوک اور پیاس سے روکے رکھا۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے، تو اللہ پاک ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو روزے داروں کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ پہلا، روزے دار کی وہ دعا جو وہ افطار کے وقت کرتا ہے۔ دوسرا، عادل حکمران کی دعا۔ تیسرا، مظلوم کی دعا۔ لیکن ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم رات کو قیام بھی کریں، رمضان المبارک کے سارے روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، ہر نیکی کا کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم گناہ بھی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولے اور برے اعمال بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے لیے بھوکا پیاسا رہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام میں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو ان اعمال سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ کر چلا گیا اور اس نے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائی۔ آخری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ رمضان المبارک ہمارے بہت قریب ہے، ہمیں اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرنا ہے۔ یہ صرف ہماری زندگی میں صرف ایک مہینے کا مہمان ہے۔ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے قیام کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قیام کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ یہ فرض روزے ہیں، 30 یا 29 روزے ہیں جو ہمیں رکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے بدلے میں بہت سے تحائف انشاءاللہ ہمیں دینے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مہینے کا ٹھیک طرح سے اہتمام کرنے والا بنا دے۔